السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں اور دوستوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں مرثیے کے تعلق سے اہم معروضی سوالات۔ اس سے پہلے کلاس میں مرثیے کے تعلق سے مرثیے کی ابتدا، آغاز اور دکن میں مرثیے کا آغاز، شمالی ہند میں مرثیے کی روایت، لکھنؤ میں مرثیے کی روایت اور اسی طرح جدید مرثیے کے تعلق سے بہت ساری باتیں پچھلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی تعلق سے آج ہم لوگ معروضی سوالات حل کریں گے۔ بہت ہی اہم سوالات آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کے ایگزامینیشن کے لیے بھی بہت ہی کارگر ثابت ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلا سوال ہے، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، عربی، ہندی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال ہے، مرثیہ کس لفظ سے بنا ہے؟ رسیس سے، رسا سے، روسا سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرثیہ یہ رسا لفظ سے بنا ہے۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کسی شخصی مرثیے کا تعلق کس سے ہے؟ شخصی مرثیے کا تعلق کس سے ہے؟ مرثیے کی دو قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم شخصی مرثیہ ہے۔ تو شخصی مرثیہ کا تعلق کس سے ہے؟ آل محمد سے، واقع کربلا سے، کسی شخص سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، کسی شخص سے۔ شخصی مرثیہ کا تعلق ہے کسی شخص سے، یعنی کسی شخص کی موت پر جب کوئی مرثیہ لکھا جائے تو اسے شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ چوتھا سوال ہے، مرثیہ کے لغوی معنی ہیں آہو بکا کرنا، ماتم کرنا، کسی کی موت پر رونا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے، جس میں آہو بکا کرنا بھی آتا ہے، ماتم کرنا بھی آتا ہے، کسی کی موت پر رونا بھی، یہ سب مرثیے کے لغوی معنی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے۔ پانچواں سوال ہے، رسائی نظموں کے لیے انگریزی میں صحیح اصطلاح ہے ایلیجس، مونوڈی، ایولوجی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ایلیجس۔ مرثیہ رسائی نظموں کے لیے ایلیجس لفظ اصطلاح ہے اور یہ ایلیجی سے بنا ہے۔ چھٹا سوال ہے، مرثیہ کا لفظ کس کے لیے مخصوص ہے؟ مرثیہ کا لفظ کس کے لیے مخصوص ہے؟ اگر یہاں پہ پانچویں سوال میں اگر کہا جائے کہ مرثیہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ایلیجی، ELEGY، ایلیجی۔ اور رسائی نظموں کو انگریزی میں ایلیجس کہتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، مرثیہ کا لفظ کس سے مخصوص ہے؟ کس کے لیے مخصوص ہے؟ کسی شخص کے لیے، کربلا کے لیے، جنگ کے لیے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرثیہ کا لفظ جو ہے یہ مخصوص ہے کربلا کے لیے۔ ساتواں سوال ہے، اردو مرثیے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دکن سے،
شمالی ہند سے، لکھنؤ سے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، دکن سے مرثیے کا آغاز اور ابتدا ہوا تھا شاہ اشرف بیابانی کی نو سرہار سے. 8واں سوال ہے، اردو مرثیہ اپنی ارتقائی منزل کہاں طے پائی؟ اپنی پہلی ارتقائی منزل کہاں طے کی؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، دکن میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. دکن میں مرثیے نے اپنی پہلی ارتقائی منزل طے کی تھی. 9واں سوال ہے، سب سے پہلے مرثیہ کو مسدس کی حیثیت میں متعارف کرایا سکندر پنجابی نے، سودا نے، میر انیس نے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. سودا نے مرثیہ کو مسدس کی حیثیت سے متعارف کرایا. سودا سے پہلے بھی مرثیہ مسدس اور اسی طرح دو بیتی، مخمس، مربع وغیرہ میں لکھے جاتے تھے، لیکن سودا نے باضابطہ طور پر مرثیے کو مسدس کی حیثیت میں لکھا اور مسدس کی حیثیت کو مرثیے کے لیے متعارف بھی کرایا. 10واں سوال ہے، ابتدائی دور میں مرثیے کس فارم میں لکھے جاتے تھے؟ دو بیتی، مربع، مخمس، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی کہ ابتدائی دور میں جب مرثیے کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت دو بیتی، مربع، مخمس سبھی فارم میں مرثیے لکھے جاتے تھے، اسی لیے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. 11واں سوال ہے، اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کسے کیا جاتا ہے؟ روشن علی کو، اشرف بیابانی کو، سودا کو، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. 12واں سوال ہے، نو سرہار کس کی تصنیف ہے؟ نو سرہار کس کی تصنیف ہے؟ غواسی، اشرف بیابانی، وجہی، ایک سے زائد کوئی نہیں. ابھی بات آ گئی تھی کہ نوسرہار یہ اشرف بیابانی کی تصنیف ہے. اشرف بیابانی کی تصنیف ہے. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. 13واں سوال ہے، دکن کا پہلا سب سے طویل مرثیہ کس نے لکھا؟ دکن میں سب سے پہلا دکن کا پہلا سب سے طویل مرثیہ کس نے لکھا؟ یعنی دکن میں پہلا سب سے طویل مرثیہ کس نے لکھا ہے؟ اشرف بیابانی، شاہ برہان الدین، غواسی. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. آپشن اے، اشرف بیابانی نے نوسرہار کو بہت ہی طویل لکھا تھا. اے اس کا صحیح جواب ہے. 14واں سوال ہے، اردو کا پہلا مرثیہ گو تسلیم کیا جاتا ہے؟ مرثیہ نگار الگ ہوتا ہے، مرثیہ گو الگ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا. تو اردو کا پہلا مرثیہ گو کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ غواسی کو، شاہ اشرف کو، ملا وجہی کو، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملا وجہی جو ہے اردو کا پہلا مرثیہ گو ہے. اردو کا پہلا مرثیہ گو یہ ملا وجہی کو تسلیم کیا جاتا ہے. 15واں سوال ہے، شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ دکن کی بات آ گئی کہ دکن کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ تو اشرف بیابانی. اور دکن میں پہلا اردو مرثیہ گو کون ہے؟ تو وہ ہے ملا وجہی. اب یہاں پہ بات ہے کہ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. روشن علی جو ہے یہ
شمالی ہند کے پہلے مرثیہ نگار ہیں؟ 16واں سوال ہے، شمالی ہند میں اردو مرثیہ کا پہلا شاعر کون ہے؟ شمالی ہند میں پہلا مرثیہ نگار تو روشن علی ہے، لیکن شمالی ہند میں اردو مرثیہ کا پہلا شاعر کون ہے؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ شمالی ہند میں اسماعیل امروہی جو ہے یہ اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر ہیں۔ 17واں سوال ہے، وہ پہلا شاعر جس کا مرثیہ مثنوی کی حیت میں ہے؟ وہ پہلا شاعر جس کا مرثیہ مثنوی کی حیت میں ہے، مرثیہ کئی حیت میں لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص حیت مخصوص نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ پہلا شاعر کون ہے جس کا مرثیہ مثنوی کی حیت میں ہے؟ اقبال، حالی، اسماعیل امروہی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، اسماعیل امروہی وہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنا مرثیہ مثنوی کی حیت میں لکھا۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 18واں سوال ہے، مرثیہ عاشورہ نامہ کے تخلیق کار کون ہے؟ روشن علی، سکندر پنجابی، حیدر دکنی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، روشن علی جو ہے یہ عاشورہ نامہ کے تخلیق کار ہیں۔ 19واں سوال ہے، شمالی ہند میں اردو کا پہلا مرثیہ کس نام سے ہے؟ شمالی ہند میں اردو کا پہلا مرثیہ کس نام سے ہے؟ مرثیہ عارف، عاشورہ نامہ، کربل کتھا، یہ غلط لکھا گیا یہاں پہ، یہ کربل کتھا ہے، کربل کتھا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عاشورہ نامہ شمالی ہند میں اردو کا پہلا مرثیہ ہے، جیسے دکن میں نصرہار ہے، اسی طرح شمالی ہند میں عاشورہ نامہ ہے۔ 20واں سوال ہے، وہ پہلے شاعر جنہوں نے مرثیوں میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا؟ جھنو لال دلگیر، خلیق، ضمیر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جھنو لال دلگیر جو ہے یہ شمالی ہند کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے شمالی ہند میں نہیں، وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیوں میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا ہے۔ 21واں سوال ہے، مرثیہ سب سے پہلے کس دور میں ترقی پائی؟ قطب شاہی دور میں، بہمنی دور میں، عادل شاہی دور میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے، اس لیے کہ قطب شاہی اور عادل شاہی یہ دونوں عہد میں مرثیے نے ترقی پائی تھی، اسی لیے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 22واں سوال ہے، کس عہد تک مرثیے نے بیانیہ نظم کی حیت اختیار کر لی تھی؟ کس کے عہد تک مرثیہ نے بیانیہ نظم کی حیت اختیار کر لی تھی؟ میر ضمیر خلیق، میر انیس اور دبیر، میر تقی میر اور سودا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، میر ضمیر اور خلیق کے عہد تک آتے آتے مرثیہ ایک بیانیہ نظم کی حیت اختیار کر لی تھی۔ 23واں سوال ہے، مرثیہ کو درجہ کمال تک پہنچانے میں کس کا رول ہے؟ مرثیہ کو درجہ کمال تک پہنچانے میں کس کا رول ہے؟ ضمیر و خلیق، سودا اور میر انیس و دبیر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اسی طرح کا سوال TRE 2 میں آیا تھا کہ درج ذیل میں صرف مرثیہ کے لیے مشہور ہیں۔
اس میں انیس اور دبیر کا نام آیا تھا. یہ مرثیہ کے لیے مشہور ہے. کون؟ انیس و دبیر. انیس و دبیر مرثیہ کے لیے مخصوص ہے. سوال ہے مرثیہ کو درجہ کمال تک پہنچانے میں کس کا رول ہے؟ تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. 24واں سوال ہے 20ویں صدی میں لکھے گئے مرثیوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ جدید مرثیہ، روایتی مرثیہ، موضوعاتی مرثیہ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جدید مرثیہ میں شمار ہوتا ہے. 20ویں صدی میں جو مرثیے لکھے گئے ہیں ان کا شمار جدید مرثیوں میں ہوتا ہے. 25واں سوال ہے جدید اور قدیم مرثیوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جدید اور قدیم مرثیوں کے درمیان کیا فرق ہے یا پھر کس چیز کا فرق ہے؟ روایات کا، موضوعات کا، حیت کا، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حیت کا بھی فرق ہے. حیت کا بھی فرق ہے اور روایات کا بھی فرق ہے، کیونکہ جدید مرثیہ نگاروں نے روایات سے ہٹ کر مرثیہ لکھے اور حیت کا بھی خیال نہیں کیا. جو پہلے کے مرثیہ گو تھے، مرثیہ نگار تھے، ان کی حیت کا خیال نہیں کیا بلکہ جس طرح چاہا مرثیے کو لکھا. تو حیت کا بھی پورا خیال نہیں کیا. تو یہاں پہ اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا کہ روایات اور حیت دونوں کے اعتبار سے جدید اور قدیم مرثیوں میں فرق ہے. موضوعات تو وہی رہتے ہیں جو مرثیوں میں ایک قدیم زمانے سے رہے ہیں. موضوعات میں کوئی تبدیلی اور فرق نہیں آیا. 26واں سوال ہے مرثیے کے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ مرثیے کے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم وزن اور ہم قافیہ، ہر شعر کا قافیہ دوسرے شعر کے قافیے سے الگ، ہم قافیہ و ہم ردیف، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، اس لیے کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف، ہم وزن اور ہم قافیہ، اسی طرح سے ہر شعر کا قافیہ دوسرے شعر کے قافیے سے الگ ہوتا ہے. یہ مرثیے کی پہچان ہے کہ مرثیے کے دونوں مصرے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا قافیہ دوسرے شعر کے قافیے سے الگ ہوتا ہے. تو آپشن اے اور آپشن بی اس کا صحیح جواب دونوں صحیح ہے، اسی لیے ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. ستائیسواں سوال ہے مرثیہ کے لیے کون سی حیت مخصوص سمجھی گئی ہے؟ کون سی حیت مخصوص سمجھی گئی ہے؟ مربع، مخمس، مسدس، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مسدس کو مرثیے کے لیے مخصوص سمجھی گئی ہے. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. 28واں سوال ہے مرثیہ کو سب سے زیادہ ترقی کہاں ملی؟ پہلی ترقی تو دکن میں ملی، اس کے بعد دہلی وغیرہ، دہلی میں مرثیے بہت لکھے گئے، اس کے بعد لکھنؤ کا باری آیا. تو کئی جگہوں پر مرثیہ اور مرثیہ نگار، مرثیہ گو شاعر جو ہے بہت پیدا ہوئے، بہتوں نے مرثیہ لکھے اور جو ہے شاعر پیدا ہوئے. لیکن مرثیے کو سب سے زیادہ ترقی کہاں ملی؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، دکن میں، کہاں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، لکھنؤ میں مرثیے کو سب سے زیادہ ترقی ملی.
29واں سوال ہے اردو میں مرثیہ نگاری کا آغاز کب ہوا؟ اردو میں مرثیہ نگاری کا آغاز کہاں ہوا؟ تو یہ تو سوال آ گیا ہے۔ اب ہے اردو میں مرثیہ نگاری کا آغاز ہوا کب؟ 19ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 16ویں صدی میں 1503 میں نوسرہار تصنیف کی گئی تھی اشرف بیابانی کے ذریعے، اور وہی اردو مرثیے کے پہلے مرثیہ نگار ہیں، اردو کے پہلے مرثیہ نگار ہیں۔ اور 16ویں صدی میں 1503 یہ 16ویں صدی ہو جاتی ہے، تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 30واں سوال ہے مسدس کی حیت میں باضابطہ مرثیہ کس نے لکھا؟ مسدس کی حیت میں باضابطہ مرثیہ کس نے لکھا؟ سودا نے، سکندر پنجابی نے، وجی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، وجی نے باضابطہ طور پر مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا۔ سودا سے پہلے الگ الگ حیتوں میں مرثیے لکھے جاتے تھے۔ سودا نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت کو متعارف کرایا، مرثیے کی حیت میں باضابطہ مسدس لکھا، اور مرثیے کی حیت میں باضابطہ سودا نے ہی مرثیہ لکھا، اور مسدس کی حیت میں ہی مرثیہ سب سے زیادہ جو ہے مقبول بھی ہوئی۔ 31واں سوال ہے مرثیہ غالب کس نے لکھا؟ مرثیہ غالب کس نے لکھا؟ سر سید نے، میر نے، حالی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حالی نے مرثیہ غالب لکھا تھا۔ 32واں سوال ہے مرثیہ میں رجز کا مقصد کیا ہے؟ مرثیہ میں جو رجز آتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے سپاہیوں کی دلیری بیان کرنا، دشمن کو مرغوب کرنا، اعلان جنگ کرنا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یہ سبھی کے سبھی، یعنی اپنے سپاہیوں کی دلیری کو بیان کیا جاتا ہے، دشمن کو مرغوب کیا جاتا ہے، اور اعلان جنگ بھی مقصد ہوتا ہے رجز کا مرثیے کے اندر۔ تو یہ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 33واں سوال ہے مرثیہ میں چہرہ اور سراپا کس کی ایجاد ہے؟ مرثیہ میں چہرہ اور سراپا کس کی ایجاد ہے؟ میر انیس، مرزا دبیر، میر ضمیر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میر ضمیر جو ہے یہ مرثیہ میں چہرہ اور سراپا کے موجد ہیں۔ 34واں سوال ہے مرثیہ کی شکل سب سے پہلے کس نے متعین کرایا؟ مرثیے کی شکل سب سے پہلے کس نے متعین کیا؟ میر انیس، مرزا دبیر، میر ضمیر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میر ضمیر نے مرثیے کی شکل سب سے پہلے متعین کیا تھا۔ 35واں سوال ہے مرثیہ کا نیا کینڈا سب سے پہلے کس نے تیار کیا؟ نیا کینڈا، ڈھانچہ، کینڈا مطلب ڈھانچہ سب سے پہلے کس نے تیار کیا؟ میر انیس، جعفر علی، میر ضمیر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جعفر علی نے سب سے پہلے مرثیہ کے لیے نیا کینڈا تیار کیا تھا۔ 36واں سوال ہے میر ضمیر نے مرثیہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ میر ضمیر نے مرثیہ کو کتنے حصے میں تقسیم کیا؟ 6، 8، 7، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 8 حصوں میں مرثیہ کو تقسیم کیا ہے میر ضمیر نے۔ 37واں سوال ہے دور جدید میں مرثیہ کس حیت میں لکھا جاتا تھا؟ دور جدید میں مرثیہ کس حیت میں لکھا جاتا تھا؟ قصیدہ، مثنوی، آزاد نظم، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اچھا، دور جدید میں مرثیہ کس حیت میں لکھا جاتا ہے؟
دور جدید میں مرثیہ کس حیت میں لکھا جاتا ہے؟ کوئی حیت مخصوص ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی کہ قصیدہ، مثنوی اور آزاد نظم، ان سب حیتوں میں جو ہے مرثیہ لکھا جاتا ہے، اسی لیے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 38واں سوال ہے، مرثیہ کا ابتدائی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ سراپا، چہرہ، رجز، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، چہرہ۔ مرثیہ کا ابتدائی حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ میر جعفر نے جب مرثیہ کا نیا کیلنڈر تیار کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس میں چہرہ کو ہی سب سے پہلے جگہ ملی تھی، اس کے بعد سراپا کو۔ 29واں سوال ہے، مرثیے کی 39 نمبر سوال ہے، مرثیے کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ مرثیے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 2۔ مرثیے کی 2 قسمیں ہیں، ایک شخصی مرثیہ اور دوسرا مرثیہ۔ 40واں سوال ہے، سودا سے قبل مرثیہ کس فارم میں لکھے جاتے تھے؟ مسدس، 2 بیتی، مخمس، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی ان سبھی فارم میں سودا سے قبل مرثیے لکھے جاتے تھے، مسدس میں بھی، 2 بیتی میں بھی، مخمس میں بھی، ان سبھی حیتوں میں مرثیے لکھے جاتے تھے۔ 41واں سوال ہے، اشرف بیابانی کی نوسرہار کی سن اشاعت کیا ہے؟ 1503، 1513، 1523، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 1503 نوسرہار کی سن تصنیف ہے۔ 42واں سوال ہے، روشن علی کی عاشورہ نامہ کی سن تصنیف کیا ہے؟ اشرف بیابانی نے دکن میں نوسرہار لکھ کر کے اردو کا پہلا مرثیہ ثابت کیا اور اس کی سن تصنیف 1503 ہے۔ روشن علی شمالی ہند کے پہلے اردو مرثیہ نگار ہیں اور عاشورہ نامہ بھی اردو کا پہلا مرثیہ ہے۔ اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ 1668۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 43واں سوال ہے، ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق سودا کی کلیات میں مرثیے کی تعداد کیا ہے؟ 90، 80، 72، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 72۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، 72 مرثیے سودا کی کلیات میں ہے۔ 44واں سوال ہے، ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق سودا کی کلیات میں مربع کتنے ہیں؟ 30، 48، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 48 مربع جو ہے مرثیے میں سودا کی کلیات میں موجود ہے۔ 45واں سوال ہے، ریاض الفصحاء کس کی تصنیف ہے؟ جرت، قائم، مصحفی، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مصحفی کی یہ تصنیف ہے ریاض الفصحاء۔ 46واں سوال ہے، وہ پہلے شاعر جنہوں نے اردو مرثیہ کو حیت کے اعتبار سے باضابطہ صنف بنایا، کون ہے؟ جعفر علی، ضمیر، سودا، ایک سے زائد، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ضمیر جو ہے اردو مرثیہ کو حیت کے اعتبار سے باضابطہ ایک صنف بنایا، میر ضمیر۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 47واں سوال ہے، جدید مرثیے کی داغ بیل کس نے ڈالی، کب ڈالی؟ جدید مرثیے کی داغ بیل کب ڈالی گئی؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے 1819 میں جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی، نہیں، 1918 میں جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے 48واں سوال، جدید مرثیے کی داغ بیل کس نے ڈالی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے، جوش ملیح آبادی جدید مرثیے کے
جو ہے داغ بیل جدید مرثیہ کی داغ بیل جوش ملیح آبادی نے ڈالی تھی۔ 49واں سوال ہے، جوش کس عنوان کے تحت جدید مرثیے کے داغ بیل ڈالے؟ جدید مرثیے کی داغ بیل جوش نے کس عنوان کے تحت ڈالی؟ نئی آواز، آواز خلق، آواز حق، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ آواز حق کے نام سے جو ہے آواز حق کے عنوان کے تحت جدید مرثیے کی داغ بیل جوش ملیح آبادی نے ڈالی تھی۔ 50واں سوال ہے، میرے خیال سے یہ آخری سوال ہوگا، ذاکر سے خطاب کس کی تصنیف ہے؟ اقبال، جوش، ڈاکٹر ذاکر حسین، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جوش ملیح آبادی کی یہ تصنیف ہے، ذاکر سے خطاب نہیں۔ اس کے بعد اور بھی سوال ہے۔ 51 سوال ہے 51، جوش نے کل کتنے مرثیے لکھے؟ جوش نے کل کتنے مرثیے لکھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 9 مرثیے کل جو ہے جوش ملیح آبادی نے لکھے تھے۔ 52واں سوال ہے 52، جوش نے جدید مرثیے کا بانی کسے قرار دیا؟ آل رضا کو، خود کو، میر انیس کو، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، آل رضا کو جوش ملیح آبادی نے جدید مرثیے کا بانی قرار دیا تھا۔ بس اتنا ہی۔ باقی ابھی جدید یہ مرثیے کے تعلق سے ابھی ایک اور کلاس انشاءاللہ ہوگا۔ یہ دوسرا کلاس تھا جو معروضی سوالات آپ کے سامنے معروضی سوالات کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مرزا انیس اور مرزا دبیر کے حالات زندگی، حالات اور ان کی زندگی اور ان کی خدمات کے تعلق سے۔ جزاک اللہ خیر۔